أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج یہ عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہمارے لیے سال میں 2 دن خوشی کے مقرر کیے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ یہ ہم مسلمانوں کی عیدیں ہیں جو دنیا میں تمام قوموں کے عیدوں میں سے سب سے بہترین ہماری خیر و برکت کی عید ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں خوشی کا جو موقع عطا کیا ہے، یہ 1 مہینے کی عبادت ماہ رمضان کا روزہ، دن کا روزہ اور رات کا قیام جو ہم تمام حضرات کرتے ہیں، اس کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع عطا فرمایا، اور رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعامات اور اپنے فضل و کرم پر برابر ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کا اور فرحت و مسرت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الحمدللہ یہ ماہ رمضان کا روزہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے گناہ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے اور ان اچھے لوگوں میں ہمیں داخل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے اندر جہنم سے آزاد کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، آج ہمیں چند باتوں پر غور کرنا ہے۔ ہم تمام لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یوم الآخر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جب اٹھائے گا، ہمارے زندگی بھر کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور ہمارے اعمال اچھائیاں اور برائیاں دونوں کو وزن کرنے کے لیے ایک میزان قائم کیا جائے گا۔ اس میزان میں نیکیاں بھی وزن کی جائیں گی اور برائیاں بھی، اور انسان کے لیے کامیابی اس وقت ہے جب کہ انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ یہی نجات کا سب سے بڑا دوستو ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے گا
ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمیں انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں صرف نیکیاں کرنا آخرت کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان صرف نیکیاں کرے، صرف اچھے اعمال کرتا رہے، یہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے کافی یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں انسان کی برائیوں پر غالب آ جائیں۔ جب انسان کی نیکیاں، انسان کے اعمال صالحہ، یہ مومن کے حسنات، اس کی سیئات اور اس کے منکرات اور اس کے برائیوں پر غالب آ جائیں گی، تبھی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا قیامت کے دن انسان کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہم ترازو قائم کریں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور دوسرے میں برائیاں ہوں گی۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فاولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والا انسان ہے۔ لیکن ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کے پاس نیکیاں تو ہیں لیکن نیکیوں کے پلڑے پر، نیکیوں پر برائیاں غالب آ گئیں، رب العالمین نے فرمایا فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں گرا رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم میں سے تمام بھائیوں کو تقریباً اس آیت یاد ہوگی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوا وہ تو جنت میں گیا، اور جس کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ جہنم میں گیا۔ ہمارے بھائیوں، میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ نجات کے لیے اور آخرت کی فوز و فلاح کے لیے نیکیاں کافی نہیں ہیں، صرف نیکیاں کافی نہیں بلکہ نیکیاں اس وقت کامیاب بنائے گی جبکہ نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں۔ ذرا ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے، ہم میں سے ہر انسان اس بات پر غور کرے کہ آیا رمضان تو گزر گیا، ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں ہیں؟ بس ایک مثال آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ ذرا بتائیں آج کے اکثر مسلمان بھائی ایک مہینہ رمضان کی عبادت کرتا ہے تو 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رہتا ہے۔ ایک مہینے رمضان میں نمازی بنا اور 11 مہینے بے نمازی رہا، اور ان آنکھوں سے ایک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا اور 11 مہینے ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت تو نہ کیا، دنیا بھر کی ساری برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ تو ذرا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم رمضان کا روزہ تو کامیابی کے لیے رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 11 مہینے کی برائیوں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی نیکیاں غالب نہ آ سکیں۔ کامیابی اس وقت ہے جب انسان کی نیکیاں انسان کی برائیوں پر غالب آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم میں سے ہر انسان اپنے گریباں میں منہ ڈال کر کے جھانکے کہ آخر ذرا بتاؤ وہ کون سا دین ہے، وہ کامیابی کا کون سا طریقہ ہے کہ 11 مہینے انسان دین سے دور رہے اور ایک مہینہ مسلمان بنے، ایک مہینہ قرآن کی تلاوت والا بنے، اور 11 مہینے ان آنکھوں سے فلمیں، ڈرامے، دنیا کی ساری فضول چیزیں دیکھتا رہے۔ اب یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ نیکیاں کس کی غالب آئیں گی اور برائیاں کس کی مغلوب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم تمام لوگوں کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں۔ نمبر 2،
دوسری بڑی اہم چیز جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ عبادت کا مہینہ تو ہی ہے، لیکن ماہ رمضان کا مین مقصد میرے بھائیوں اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ اصلاح عمل ہے، ایمان کی تجدید ہو، ایمانی قوت بڑھ جائے، عمل صالحہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں آپ کا دل ایمان سے بھر جائے، تقوی اس کے اندر آ جائے، برائیاں اس سے ختم ہو جائیں، ان تمام ایمان والوں کی محبت دل میں ہو، اور دل میں ہمارے آپ کے دلوں میں کسی مومن کی نفرت باقی نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل مقصد ہے رمضان کا، رمضان کے روزے کا۔ رمضان کا روزہ اس لیے ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی آ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالی دین کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں میرے بھائیو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بما یذھبن وحر الصدر، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ تمہارے دلوں کی ساری غلاظت، الا اخبرکم بما یذھبن وحر صدورکم، کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں کہ جو عمل، جو نیکی تمہارے سینے کو صاف کر دے، تمہارے سینے کی تمہارے سینے کی ساری برائیوں کو ختم کر دے، اور تمہارے دل کا، تمہارے نفس کو پاک کر دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو غلاظتوں میں چھوڑ دیا۔ مومن کے لیے ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے یہ دل کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، مسلمانوں کی عداوت سے پاک ہو، مسلمانوں کی نفرت سے پاک ہو، حسد، بغض، اناد، کینہ، کپٹ، ان تمام برائیوں سے ہمارا دل پاک ہو، یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں وہ عمل جو تمہارے سینے کی ساری بیماریوں کو دور کر کے تمہارے سینے کو پاک کر دے گا؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، صوم شہر الصبر و صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا، ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی مومن کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ ہم نے 1 مہینے کا روزہ تو رکھا ہے، روزہ رکھا اور کوشش کی رہے کہ ہم اور 3 دن ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیو، ذرا ہم جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں کہ آیا رمضان کے بعد ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ باقی رہ گیا ہے کہ نہیں رہ گیا ہے، ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر ہمارے اعمال کل رمضان ختم، آج شوال شروع ہو گیا، اب آیا رمضان میں اگر ہم پکے مسلمان بنے تھے تو آج کے بعد 20 سال کے 11 مہینے ہم با عمل مسلمان رہیں گے کہ بے عمل مسلمان بن جائیں گے؟ اگر واقعی ہم با عمل مسلمان ہیں، اگر ہم آج سے جیسے کل تک رمضان میں ہم مسلمان تھے، عمل کرنے والے تھے، نیکیوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، اگر وہ نیک اعمال ہمارے آئندہ بھی جاری ہیں تو سمجھ جاؤ کہ واقعی ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نیکیاں کرنے والے رہیں، ہمارے نیک اعمال جاری و ساری رہیں۔ اگر ہم نے رمضان بھر نیکیاں کر لیا اور پھر 11 مہینے کے لیے دوستو ہم نے نیکیاں چھوڑ دیا تو یہ بڑی بدبختی ہوگی، یہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن گیا۔ یہی رمضان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ ہم سے اس نے فائدہ اٹھا کر کے اپنی اصلاح نہیں کیا تھا۔ اسی لیے ہم میں سے ہر انسان اپنا جائزہ لے اور اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ کل رمضان تک جیسے تھا اور رمضان کے بعد اب اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر
رمضان کے پہلے برائیاں کرتا تھا، رمضان میں نیک بن گیا، رمضان کے بعد بھی نیکیاں کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ واقعی اس کا رمضان کامیاب گزرا۔ اگر ہم رمضان کے گزرتے ہی، رمضان ختم ہوتے ہی پھر منکرات میں، برائیوں میں، حرام کاریوں میں، نماز چھوڑنے میں، فضول چیزوں میں ہم پڑ گئے تو سمجھ جاؤ خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ لیکن اگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا، محاسبہ کر لیا اور واقعی ہمارے اندر کچھ خامیاں نظر آئیں، تو میرے بھائیو رمضان گزر گیا ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی آپ صدق کے دل سے توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3، الحمدللہ ماہ رمضان کے شروع ہی سے ہمارا ہر مسلمان جانتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کو جو فرض قرار دیا گیا اس کا مین مقصد دوستو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب ذرا جائزہ لیں، رمضان تو گزر گیا، ہم نے آج عید بھی منا لی اور رات تک عید مناتے رہیں گے۔ آپ میں سے ہر انسان میرے بھائیوں ذرا غور کرے، محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا۔ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ روزہ ہم نے 1 مہینے رکھا، پورا مہینہ ہمارا گزر گیا اور ہم نے روزہ اس لیے رکھا تھا، اللہ نے روزہ اس لیے فرض قرار دیا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا؟ اگر تقوی آیا تو ہمارا رمضان کامیاب، ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اگر تقوی نہ آیا تو بھوکے پیاسے تو مہینے بھر رہے لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ ہے ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے یا کہ نہیں آیا ہے؟ تقوی کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، تقوی کی عظیم ترین نشانی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کی سب سے بڑی علامتیں بیان کی ہے کہ متقین کو، جن کے دلوں میں تقوی ہے، جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو غصہ استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے غصے کو پی ڈالتے ہیں۔ والعافین عن الناس، تقوی کی نشانی یہ ہے اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کیا تو انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں تقوی کی عظیم ترین علامت یہ ہے، اگر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، رمضان بھر ہم نے غصے میں قابو رکھا تھا، رمضان بھر لوگوں سے لڑائیاں بند کر رکھی تھی، رمضان کے بعد بھی اگر ہم غصہ پی ڈالتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر تقوی آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 2 تو آپ نے سنا، تیسری عظیم ترین علامت ہے اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محسنین ہوتے ہیں، متقین کی علامت احسان کرنا ہے۔ اسی طرح سے متقین کی نشانی ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، شریعت کی پابندی کرنا ہے۔ یہ ہے متقین کی علامت و نشانیاں۔ اور قرآن پاک دوسری سورۃ البقرہ کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ھدی للمتقین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کل رمضان ختم ہو گیا، اگر آج سے مسلمان نماز سے دور ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ واقعی تقوی اس کے اندر پیدا نہ ہو سکا۔ اگر اس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، تو روزہ تو رکھا 1 مہینے کا لیکن تقوی نہ حاصل ہو سکا۔ اس کا روزہ جو ہے جس مقصد کے لیے روزہ رکھتا تھا اس روزے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر لے۔ تقوی، ایمان، اخلاص، زہد، یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے جو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ساتھیو، چوتھی اور آخری چیز وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھو بڑے اختصار کے ساتھ۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری نماز کب کامیاب ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر وہ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ ہے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ استقامت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے جو محنت کر کے مہینے بھر روزہ رکھا ہے اور آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، قیام کیا ہے، بڑی نیکیاں کی ہیں، میرے بھائیو ضرورت ہے ان اعمال کو بچائیں، یہ اعمال آپ کے باطل نہ ہو جائیں۔ اعمال باطل کیسے؟ اعمال دو طرح سے باطل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے غیر اللہ کا حق نہ ادا، حقوق العباد نہ ادا کیا، آپ نے لوگوں کو گالی دیا، لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کیا، لوگوں کا حق دبا لیا، تو آپ کی عبادتیں جو ہیں قیامت کے دن سب ان کو اٹھا کر کے دے دی جائیں، اور عبادت آپ کریں، نیکیاں آپ کی ہوں، لیکن فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے۔ نمبر دو، نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کی حفاظت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ برباد کیسے ہوتے ہیں؟ ایک حدیث بتا کر کے ہم اس مسئلے کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہے، عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار، آپ نے ارشاد فرمایا، خطاب کیا 1,40,000 حجاج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا، اے مسلمانوں اور اے حاجیوں سن لو، تم نے بہت بڑا عمل کیا ہے لیکن سن لینا اچھی طرح سے، الا ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ نمازی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء صرف کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رمضان پر نمازی بنایا، رمضان کے بعد بے نمازی پھر نہ بنا دے، جو سب سے بڑی برائی ہے۔ اللہ سن لو ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ نمازی ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، جس شخص نے 5 وقتہ نماز کی ادا کیا، من صلی الصلوات الخمس، جس نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ نکالا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، جس نے رمضان جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا، اس نے اپنے اعمال کو بربادی سے بچا لیا، اس کے اعمال محفوظ رہے، اس کا روزہ اس کے کام، اس کی نماز اس کے کام، اس کے صدقات اس کے فائدے میں آ رہے ہیں، ساری نیکیاں اسے فائدہ پہنچائیں گی۔ کیوں؟ اس نے 4 عمل کیا ہے۔ نمبر 1، جو صلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویؤتی الزکاۃ، اور نمبر 4 وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، اس نے نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ اس نے ادا کیا، روزے رکھا، اور وہ گناہ کبائر جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ آپ نے بڑی فضیلت بیان کی اور فرمایا اے لوگو، جس نے یہ 4 اعمال کیا اور ان 4 اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو ان گناہ کبیرہ سے بچایا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام جنت میں جانے لگیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اس فضیلت کا مستحق بنا دے، سب کو اس فضیلت کا مستحق بنائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں جانے لگوں گا اور سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرا وہ امتی جس نے نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کیا، روزے رکھا اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا،
ایسے بندے کو کہے گا رافق محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائے گا اے بندے آخری نبی سید الاولین والآخرین جنت میں جا رہے ہیں، تو روزے نماز کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا تھا، اس لیے تو بھی نبی کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ میرے بھائی نبی کے گناہ کبیرہ سے بچنے کا مقام مرتبہ ہے۔ آپ نے اپنی فضیلت بیان کی کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں؟ آپ نے فرمایا 9 گناہ کبیرہ ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو ان 9 گناہوں سے بچایا اور نبی کے ساتھ شروع ہی میں جنت میں چلا جائے گا، اور جو چلا جائے گا پھر نبی سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ کون 9 ہیں؟ الاشراک باللہ، شرک۔ نمبر 2 وقتل نفس مومن، نہ کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ نمبر 3 وفرار من الضحف، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا۔ نمبر 4 اللہ اکبر وقذف المحصنۃ الغافلہ، پاک دامن عورت پر بہتان لگانا، پاک دامن مرد پر بہتان تراشی کرنا۔ نمبر 5 وعقوق الوالدین، کیا بھائی؟ وعقوق ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کو جس نے دل دکھایا، ماں باپ کی جس نے نافرمانی کیا، آپ نے اعلان کیا ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل، 3 گناہ ایسے ہیں جو امتی یہ 3 برائیاں کر کے آیا، قیامت کی دن اس کی کوئی نیکی اسے کام نہیں دے سکتی، کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ آپ نے ساتھ رمایا جو گناہ وہ حقوق الوالدین۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، رگے ماں انفو رگے ماں انفو رگے ماں انفو، اے لوگو اس کی ناک کھٹ گئی، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ دونوں کو یا بڑھاپے میں کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اور جنت میں نہ جا سکا۔ یہ گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہی انسان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سنن ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، اور نیند آئی ہے، خراٹے کی آواز بھی آ رہی ہے اور میں بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آپ ہنستے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، ضحک النبی ثم جلس، ہنسے اور ہنستے ہوئے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ قربان ہو، آپ کیوں ہنس دیے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں خواب میں تھا، میرے رب نے مجھے جنت میں پہنچایا، سمعت قراءۃ تسمع فیہا، لیکن بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، میرے رب نے مجھے جنت میں داخل کیا تو میں نے دیکھا جنت میں سارے جنتی، سارے فرشتے، ملائکۃ المقربون، سب کے سب ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سارے فرشتے اس کی تلاوت قرآن سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں نے بھی رب سے پوچھا وہ کون ہے، کون خوش نصیب جس کی تلاوت قرآن فرشتے سنے، جس کی تلاوت قرآن جنت کے داروغے سنے، جس کی تلاوت قرآن حملۃ العرش سنے، ملائکۃ المقربون، کون خوش نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میرے رب نے بتایا وہ 9 آدمی جس کی تلاوت قرآن ہو رہی ہے وہ آپ کا امتی ہے، مدینہ طیبہ میں کے اندر فلاں گلی میں رہتا ہے، اس کا نام نعمان بن حارثہ ہے، نعمان بن حارثہ ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین بہت ہمارے امتی ہیں لیکن ایک ہی امتی کی قرات کیوں سنی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے جواب دیا کان ابر الناس بامہ، اس کو یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ زندگی میں اس نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے، ماں باپ کا فرما بردار تھا،
پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر، ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہی بدلہ اللہ دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ 9 گناہ جو انسان ان سے بچا تو نبی کے ساتھ جنت میں گیا، ان میں اکل الربا واکل مال یتامہ، سود کھانے سے بچا، یتیموں کا مال کھانے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام برائیوں سے وہ بچا لے۔ ہمیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دی ہے وہی اللہ ہمیں گناہ کبائر سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک اور بات بڑے دکھ کے ساتھ کہیں گے آپ سے، میرے بھائیوں اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دیکھا الحمدللہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے پبلک نظر آ رہی ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ پہلے تو اللہ کا فضل و کرم، دوسرے اس ملک میں امن و امن کی برکت ہے۔ اس ملک میں خلیج میں خصوصاً دولت الامارات العربیۃ المتحدہ میں یہ امن و امان کی برکت ہے، امن و امان کی برکت ہے، اور امن و امان یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی لیے ہم تمام اپنے حکام رئیس الدولہ سے لے کر کے حاکم شارقہ شیخ سلطان حفظہ اللہ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ان لوگوں سے وہ ایسے ہی کام لیتا رہے جس کی برکت سے اس ملک کا امن و امان برقرار رہے، اس ملک کا امن و امان برقرار رہے، ورنہ آج فتنے کا زمانہ ہے۔ یاد رکھو امن و امان کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو امن و امان دیا ہے، یہ ایمان کی برکت، اسلام کی برکت، ہمارے حکام کی برکت، رئیس الدولہ کی برکت، حاکم شارقہ شیخ سلطان حفظہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کی برکت ہے الحمدللہ، جن کی وجہ سے ہر قسم کے فتنے سے دوستو آج موجود ہے۔ اس لیے ہر ایک بات یاد رکھیے گا، اس ملک کے خلاف امن و امان کے خلاف اگر کوئی واٹس ایپ پر کوئی بھیجے نہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا، یقین نہ کیجئے گا۔ اگر کوئی خبر شائع کرے فلاں جگہ یہ ہو گیا، آپ اس پر بھروسہ نہ کریں۔ الحمدللہ ہو گیا، کیا ہوا؟ اس کے ذمہ دار ہمارے ہاں موجود ہیں، ہماری ڈیفنس ہے، ہمارا محکمہ شرطہ ہے، قیادت عامہ ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، یہ ساری چیزوں کی ہم سے زیادہ خبر رکھتے ہیں۔ آپ جھوٹی خبروں میں آنے کے بجائے، فتنہ فساد پھیلانے کے بجائے امن و امان کو برقرار رکھیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے سنی یا دیکھی، شک ہوا تو آپ شرطے کو بتائیں، قیادت عامہ کو بتائیں، آپ لوگ مسئولین کو بتائیں تاکہ اس کا صحیح حل ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو الہ العالمین ہمیں متقی پرہیزگار بنائے، نیک و صالح بنائے، اور جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کو آپ نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ اللہ بار بار یہ خوشی کا موقع عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد ہم حاکم شارقہ کے شکر گزار ہیں اور دائرۃ الشعور الاسلامیہ کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم اردو داں کے لیے یہ موقع عطا فرمایا کہ اردو میں عید کا خطبہ دیا جائے، ہم کچھ سنائیں، سمجھائیں، اور الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ یہاں سے لے کر کے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے آج اردو کے خطبے کی برکت ہے۔ الحمدللہ چاروں طرف آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں، آج کوئی اور مخلوق نظر ہمیں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ چیز باقی رکھے اور ہمارے جس ملک میں ہمیں اس کا امن و امان برقرار رکھے۔ میرے بھائیو دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو پیٹ پر بم باندھتا ہے اور عیدگاہ میں آتا ہے معصومین کو ختم کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا فسادی، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا اسلام کا دشمن وہ ہے جو مسجدوں میں آ کر کے بے قصوروں کو ختم کیا کرتا ہے۔ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو مارکیٹ کے اندر آ کر کے، چیک پوسٹ پر آ کر کے، پارکنگ کے اندر آ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی جان بھی دے کر کے جہنم میں سیدھے جا رہا ہے۔ یہ چیزیں بری ہیں، سب سے بدترین ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے نفس کا بھی وہ دشمن ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو موحد بنا، متبع سنت بنا، نیک و صالح بنا، مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، کر مکروبین کے قرض کو ادا کرا دے. الہ العالمین جس ملک میں ہم ہیں امن و امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو امن و امان کا ایریا بنا دے. ہر بھلا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو محفوظ فرما. ہر بلا ہر آفت سے اللہ ان کو بچا لے. ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو، آپ کی خوشنودی ہو اور امت اور ملت کی فلاح اور کامیابی ہو. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ